ناظرین، میں پیر اسد رشید سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ جس طرح سے ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ دینی اصطلاحات کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ ان کے صحیح مطالب اور مفہوم جو ہیں وہ آپ کے احاطہ ادراک میں آ جائیں، اور تاکہ ان بنیادی اینٹوں پر بننے والی دین کی عمارت جو ہوگی وہ زیادہ مضبوط، مستحکم اور مکمل ہوگی۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک اصطلاح بیان کی تھی تفصیل کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی۔ بہرحال وہ لوگوں کافی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اب دوسرا لفظ، کلمہ یا اصطلاح ہم استعمال کر رہے ہیں آج، وہ ہے اسلام۔ اسلام کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ سلمہ یسلموں سے مشتق ہے۔ سلمہ کا مطلب ہوتا ہے سکون، شانتی، تحفظ کا احساس، امن، خاموشی، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی تلاطم نہیں، کوئی اضطراب نہیں۔ اور مثال کے طور پر جس طرح سے دریا جب بالکل خاموشی سے بہہ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی تلاطم نہیں ہوتا، کوئی اضطراب نہیں ہوتا، کوئی لہریں اٹھ کر ایک دوسرے سے مضطرب نہیں ہوتی، متصادم نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ دریا سکون سے بہہ رہا ہے۔ تو عربی میں کہتے ہیں النہر سلام، یعنی دریا جو ہے اس میں سلامتی ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے۔ النہر سلام۔ اور پھر جو کشتی بان اور کشتی ران ہوتے ہیں وہ آوازیں دینے لگتے ہیں کہ آؤ جی کشتیاں تیار ہیں، ہم دوسری طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسافر جو گردنواں کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب کشتی میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ ہے ایک معنی اسلام کا۔ اور دوسرا معنی کلمہ کا ہے مکمل اطاعت۔ مکمل اطاعت یعنی جس کی اطاعت کی جائے، جو مطاع ہو، اس کا مطلب ہمارا اور ہم مطیع ہیں، وہ مطاع ہے، ہم مطیع ہیں۔ یعنی مطیع وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض ہے اپنے مطاع کی اطاعت کرنا، دل و جان سے، بڑے استفراغ سے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ میں مکمل طور پر عاجزی میں نے کرنی ہے اپنے مطاع کی، اور میرا مطاع جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی دونوں طرف سے وہ یہ محسوس کرے کہ میرا فرض ہے اس کی اطاعت کرنا، اس میں کوئی کوتاہی کروں گا تو میرے لیے نامناسب ہوگا، اور میرا جو مطاع ہے اس کا یہ نہیں کہ میں اس پر کوئی نعوذ باللہ احسان کر رہا ہوں، اس کا حق ہے، وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی اطاعت کی جائے اور دل و جان کے ساتھ کی جائے۔ یہ ہے اسلام کے دو معانی، یعنی اطاعت مکمل اور دوسرا امن اور شانتی۔ یعنی اس لیے اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ مذہب ہے جو دوسروں کو بھی شانتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، احساس تحفظ دیتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ درد کوئی چیز نہیں دینی، محبت اور پیار، اور اسی طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کی، خداوند کی وہ مکمل طور پر اطاعت کرتا ہے۔ اب اس ضمن میں ترمذی شریف کے ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی ماشاءاللہ سب باتیں خدا کے رسول کا کلام ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، الخلق عیاد اللہ، الخلق عیاد اللہ، یعنی ساری مخلوق، چاہے اس میں کافر ہوں، زندیق ہوں، مشرک ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، چیمان دارت کوئی بات نہیں، الخلق عیاد اللہ، پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ خدا کا کنبہ ہے، خدا کا گھر ہے، خدا کا کنبہ ہے، خدا کے اہل ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کی خدا کا کنبہ سمجھ کر، اور پھر اگلی جو اسی حدیث میں جو اگلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے۔ یعنی محبت مخلوق محبت خالق ہے۔ جو
تخلیق ہے کسی کی، مخلوق اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. وہ تصوف میں کافی شعر ہیں، بعض بار تصوف کی دنیا میں بہتے بہتے عارفانہ کلام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ تامی رب دلاں وچ رہندا. تو رب جو ہے اس کا مقام دل ہے. رب کا مقام خود وہ اس دل میں رہنے کے لیے وہ اس کے دل میں رہتا ہے، انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے. اس لیے اسلام کا مطلب ہے مکمل محبت، اسلام کا مطلب ہے مکمل اطاعت. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی جگہ پر فرمایا، لیکن دو جگہ بڑی اہم ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سورہ آل عمران میں ہے. اور ایک جگہ فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور پھر اس کو تمہارے لیے بطور مذہب کے، بطور دین کے، مذہب میرے منہ سے غلط نکل گیا، دین اور مذہب میں بہت فرق ہے، وہ بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو چنانچہ قرآن میں یہ بات آئی کہ ہم نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کرا، رضیت لکم الاسلام. تکمیل رہے گا اگر ہم اس کے اختتام پر حدیث جبریل بیان نہ کریں. حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کے راوی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم بیٹھے تھے، آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، آپ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب وغیرہ دے رہے تھے. تو ایک شخص عرابی خوبصورت سفید کپڑوں میں، براق کپڑوں میں ملبوس آیا اور آ کر سلام دعا کرنے کے بعد ہماری محفل میں بیٹھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھٹنا مبارک تھا وہ اس کے گھٹنے سے جڑ گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جناب اسلام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ اس کے عقائد میں شامل ہو. تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اللہ حضرت کیا ہے، کچھ دوسری باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد وہ سلام دعا کرنے کے بعد پھر سے واپس چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ عجیب آدمی تھا، خود ہی سوال کر رہا تھا، پھر جواب دیتے تھے تو کہتا تھا ٹھیک ہے. تو یہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبریل تھے اور یہ آپ لوگوں کو دین اسلام، ایمان، احسان وغیرہ کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. تو اس حدیث کے ساتھ ہم اپنے اس دینی اصطلاح اسلام کا جو مفہوم بیان کیا ہے، جو اس کے لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ میں اس کا اختتام کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.